اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 106 سورۃ القریش، مکی سورہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ایک رکوع پر مشتمل ہے، 4 آیتیں، بہت مختصر ترین سورہ ہے۔ ہم پچھلی سورہ میں دیکھ چکے ہیں، سورہ فیل میں، اس دور کا جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس سورہ میں ہم دیکھیں گے ان کا معاشیاتی اور جو اقتصادی پس منظر ہے، یعنی کہ اس میں اللہ رب العزت نے ان کا اکنامک سسٹم جو ہے اس کے متعلق بیان کیا ہے۔ وہاں پر ہم نے ان کی ہسٹری دیکھی، اب یہاں پر ان کا جو معاشیت، جو مال اور تجارت کا جو ذریعہ ہے، اس کے متعلق اس سورہ میں فرمایا گیا ہے۔ اور یہ سورہ اور سورہ فیل، ان کا ٹاپک دونوں اتنا زیادہ ایک جیسا لگتا ہے جیسے کہ یہ بالکل متصل ہیں اور دونوں میں ایک ہی بات کو ڈیل کیا گیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے تو ہمیں بات واضح ہو جائے گی۔ اس کا سورہ کا جو نام ہے علامتی نام ہے، اور قریش یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چیز کا نام ہے؟ قبیلے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کون سا ہے؟ ہاشمی گھرانہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاشمی کہا جاتا ہے، ہاشم یعنی کہ جو توڑنے والا، ہاشم کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والا۔ وہ لوگ سرید کھلایا کرتے تھے، سرید جو تھا یعنی کہ جو سالن میں روٹیاں بھگا کر یہ کھلایا کرتے تھے جو آنے والے مہمان ہوتے تھے طواف کرنے کے لیے، کعبے کا حج اور عمرہ کرنے کے لیے، تو یہ مہمان نوازی میں روٹیاں سالن میں توڑ کر بھگا کر کھلایا کرتے تھے، تو اسی لیے ان کو ہاشم کہا جاتا ہے، اس گھرانے کو ہاشمی گھرانہ۔ کیونکہ کعبے کی جو تولیت تھی، یعنی کعبے کی جو مطلب جو رکھوالی دیکھ بھال جو تھی، وہ قریش گھرانے کے ہاتھ میں تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تھے نا مکہ میں جو عرب تھے، وہ سارے بکھرے ہوئے تھے، بہت الگ الگ جگہ پر بکھرے ہوئے تھے۔ تو قصی بن کلاب، قصی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ لوگوں کو اگر شجرا پتا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یہ جو چھٹے ہیں، تو قصی بن کلاب، تو ان قصی نے کیا کیا تھا، سب کو اکٹھا کر کے کعبے کے اطراف میں جمع کر دیا تھا۔ اور جب کعبے کے اطراف میں جمع کیا تو یہ لوگوں کے پاس سارے کعبے کا ہولڈ آ گیا، اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اور جب یہ جو سارے کعبے کے اطراف اکٹھے ہوئے تو ان کے ہاتھ میں کعبے کی چابیاں، مطلب کعبے کی ایک طریقے سے دیکھ ریکھ ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب جتنے بھی اطراف کے قبیلے تھے، سب نے اپنا اپنا بت ان کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ جو ہے ہمارے بت بھی اپنے کعبے میں رکھ دو۔ تو اراؤنڈ سارے مطلب اڑوس پڑوس کے جتنے بھی قرا ہیں، جتنی بھی بستیاں ہیں، اس میں سے سب ملا کر 360 بت کعبے میں رکھ دیے گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کا معاشیاتی نظام یاد دلایا اس سورے میں، اور فرمایا ہے کہ یہ تمہارے رب کا احسان ہے کہ تمہیں پہلے تو جو بکھرے ہوئے تھے ان کو سمیٹ دیا، اور لوگوں کے دل میں تمہارے لیے الفتیں پیدا کر دی، تمہارے دلوں میں مطلب تمہارے لیے لوگوں کے دل میں الفتیں ڈال دی۔ کیوں الفتیں ڈال دی؟ ایک تو ریزن یہ تھا کہ تم کعبے کے متولی ہو، دوسری بات یہ کہ تم کعبے کا مطلب جو دیکھ بھال کر رہے ہو، یہ بھی ایک ریزن ہے، اور دوسری بات یہ کہ سب نے اپنے اپنے بت کعبے میں رکھ رکھے تھے۔ اب یعنی یہ ہوتا کہ اگر کوئی ان سے بغاوت کرنے کی کوشش کرتا، کوئی ان کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کرتا اگر مکہ والوں کے، تو یہ لوگ کیا کر سکتے تھے؟ ان کے پاس پوری اتھارٹی تھی کہ ان کا بت اٹھا کے پھینک دیں، تو وہ تو یہ نہیں چاہیں گے ہرگز کہ ہمارے معبود کو کوئی پھینک دے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں کی بڑی رسپیکٹ کیا کرتے تھے، بڑی زیادہ مطلب ان کی عزت ہوا کرتی تھی، سارے لوگ ان کو بہت مانا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو وہ امن و امان دے رکھا تھا جو پورے مکہ میں، مکہ کیا مطلب پورے عرب میں کہیں نہیں تھا۔ عرب کا شیوا، ان کا جو طریقہ زندگی یہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے جو تجارتی قافلے سراؤنڈنگ میں سے گزرا کرتے تھے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور لوٹ کے ان کا سارا کا سارا مال غصب کر لیتے تھے۔ اب یہ جو بات تھی یہ سارے لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی، مدینہ کے لوگ ہیں، ادھر کے اطراف کے جتنے بھی طائف کے لوگ ہیں، ہر کسی کے ساتھ۔ لیکن جو کعبے کے رکھوالے ہیں، جو کعبے کی دیکھ بھال کرنے والے، کعبے کے متولی ہیں، تو لوگوں کو پتا ہے کہ پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بتوں کو ان کے پاس ہوسٹیج رکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کی تو یقیناً یہ بت بھی پھینک دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بتوں کی عزت کم ہو جائے گی۔
اگر انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا. تو یہ لوگ جو تھے بہت زیادہ ان لوگوں کا احترام کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یوں ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رکھی تھی کہ کوئی بھی ان کے قافلوں کو نہیں ملتا تھا. تو اللہ رب العزت نے, اور ان کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ تجارتی قافلے مکہ والے اپنے تجارتی قافلے 2 مرتبہ سال میں لے کر نکلا کرتے تھے, سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں. مکہ سے پہلے جو تجارتی قافلوں کا جو مرکز بنا ہوا تھا وہ تھا ملک سبا. ملک سبا کون سا ہے؟ وہی جو جس میں ملکہ بلقیس کا, ہاں, جس پر سورج کی جو لوگ پوجا کیا کرتے تھے, یمن کا ایک شہر ہے سبا. تو وہاں وہ جو تھا وہ مرکز تھا. پہلے شام سے, یمن سے, اور جو بھی ہندوستان سے اور چین سے آنے والے قافلے تھے پہلے وہ وہاں ٹھہرا کرتے تھے. پھر بہت ساری تباہیاں ہوئیں اور سیلاب وغیرہ آئے تو لوگوں نے مرکز اپنا پھر مکہ کو بنا لیا. تو سارے یمن اور شام کے سارے جو لوگ آتے تھے تو ٹھہرتے تھے یہیں پر, مکہ میں ٹھہرنا شروع کر دیا. تو اب ساری معاشیتی نظام جو تھا ان کا بہت زیادہ مستحکم ہو گیا. ساری طرف سے لوگ آتے, اپنا قافلہ لے کر آتے اور یہاں پر اپنی تجارتیں کرتے. اور یہ لوگ جو تھے اپنی تجارت کے لیے 2 مرتبہ نکلا کرتے تھے, سردیوں کے سفر میں بھی اور گرمیوں میں. اور سردی اور گرمی دونوں میں قافلے زیادہ لوٹے جاتے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ سردی میں کیا ہوتا ہے, سناٹے پڑے ہوتے ہیں. گرمی میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے, سناٹے پڑے ہوتے ہیں, کیونکہ اتنی سخت گرمی ہوتی ہے, اتنی سخت تپش ہوتی ہے کہ دوپہر کے وقت تو قطعی کوئی اپنے گھروں سے باہر شاید ہی دکھتا ہو. صحرا, اور صحرا میں بھی تپتی دھوپ, تو وہاں پر نکلنا آسان بات نہیں ہوتی. تو اور سردیوں میں, سردی بھی ایکسٹریم, وہ بھی حد درجے کی سردی ہوتی تھی کہ لوگ باہر نہیں نکلا کرتے تھے. تو یہ لوگ جو تھے ان دونوں موسموں میں بھی ان کے قافلے سیف رہا کرتے تھے. تو یمن جو علاقہ ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا علاقہ تھا, شام کا علاقہ تھوڑا ٹھنڈا علاقہ تھا. تو یہ گرمیوں میں وہاں جاتے تھے سفر کے لیے, اور پھر سردیوں میں یمن کی طرف. اس طریقے سے یہ سردی اور گرمی میں اپنا سفر کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اسی تجارت کو ان کو یاد دلایا. کیا کہا؟ لِإِلَافِ. پہلے ہم تھوڑا سا اس کا پس منظر اور دیکھ لیتے ہیں. پہلی آیت میں قریش ہے, اسی سے اس کا نام عنوان کے طور پر لیا گیا ہے. اگرچہ دھاک اور قلبی نے اس کو مدنی کہا ہے, لیکن مفسرین کی عظیم اکثریت اس سورے کو مکی ہی کہتی ہے. اس بات پر لوگوں کا اجماع ہے کہ یہ مکی سورہ ہے. پھر اور اس کے مکی ہونے کی مکمل شہادت خود اس سورے کے الفاظ رب ھذا البیت سے مطلب ظاہر ہوتے ہیں کہ اس گھر کا رب, اس گھر کا رب یعنی کہ وہ رب جس نے ابھی تمہاری کس سے مدد کی تھی, ابابیل کے ذریعے سے, اور ابراہا سے تمہیں نجات عطا کی تھی, یہ اسی گھر کا رب ہے, ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پر موضوع سے کلیئر ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو سورہ ہے مکی سورہ ہے. اچھا, اس صورت کو ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے کہ جس سے اس کے مضمون اور سورہ فیل کے مضمون کا گہرا تعلق ہے. قریش کا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصی, یہ سب ہم آئی تھنک بتا چکے ہیں, ایک مرتبہ پھر بھی ریڈ کر لیتے ہیں. قبیلہ قریش کا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ یعنی قصی بن کلاب کے زمانے تک حجاز میں منتشر تھا. الگ الگ قبیلے بکھرے پڑے تھے. سب سے پہلے قصی نے ان سب کو مکہ میں جمع کیا, اور بیت اللہ کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی. یعنی ان کو سب کو اکٹھا کر دیا اور ان کے ہاتھ میں کعبے کی باغ دوڑ آ گئی. اس بنا پر قصی کو مجمع بھی کہا جاتا ہے, یعنی جمع کرنے والے. جمع کرنے والے یعنی سارے قبیلوں کو, منتشر قبیلوں کو جمع کر کے وہاں پر اکٹھا کیا, اس لیے ان کا لقب مجمع پڑ گیا تھا. اس شخص نے اپنے اعلیٰ درجے کے تدبر سے مکہ میں ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھ دی, اور جملہ اطراف یا عرب سے آنے والے حاجیوں کی خدمت کا بہترین انتظام کیا, جس کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا اثر اور رسوخ قائم ہو گیا. یعنی کیونکہ دیکھیں ایک انسان یہ ہوتا ہے نا کہ جس کا کھا لیتا ہے تو پھر اس کی تھوڑی سی عزت ویسے بھی بڑھ جاتی ہے. تو یہ آتے تھے کعبے میں, ان کی مہمان نوازیاں لیتے تھے, وہ ان کی ہوسٹنگ کیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے بھی ان کی بہت زیادہ عزت اور ریپوٹیشن بن چکی تھی سارے عرب میں. قصی عبد مناف اور عبد الدار کے درمیان مکہ کی ریاست کے مناسب قصی کے بعد اس کے بیٹے عبد مناف اور عبد الدار, 2 بیٹے ہیں قصی کے, عبد مناف اور عبد الدار, ٹھیک ہے. اور عبد مناف کے ہی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. عبد مناف اور عبد الدار کے درمیان مکہ کی ریاست کے مناسب تقسیم ہو گئی, مطلب دونوں بھائی الگ الگ ہو گئے, ان لوگوں کی الگ الگ تقسیم ہو گئی.
مگر دونوں میں سے عبد مناف کو اپنے باپ ہی کے زمانے میں زیادہ ناموری حاصل ہو گئی، بیکاز وہ زیادہ اچھی سروس پرووائڈ کیا کرتے تھے، اور تو ان کا نام زیادہ اونچا ہو گیا، اور عرب میں اس کا شرط تسلیم کیا جانے لگا۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد الشمس، مطلب اور نوفل، 4 بیٹے ہیں۔ یعنی دیکھیں قصی ہے، قصی کے 2 بیٹے عبد الدار اور عبد مناف، عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں، کون کون سے؟ ہاشم، عبد الشمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں سے ہاشم اور عبد المطلب کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا یعنی عبد المطلب کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے جو عرب کے راستے بلاد مشرق اور شام اور مصر کے درمیان ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے پہلے مرتبہ سوچا، کس نے؟ عبد المطلب نے سوچا کہ ہمیں امپورٹ ایکسپورٹ بھی کرنا چاہیے، صرف اپنی تجارتیں اندر تک محدود نہ رکھنی چاہیے، بلکہ باہر والوں کے ساتھ بھی ہم نے اپنی تجارتیں کرنی چاہیے، شام میں، مصر میں، اور ساتھ ساتھ اہل عرب کی ضروریات کا سامان بھی خرید کر لایا جائے، یعنی وہاں سے امپورٹ بھی کیا جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدیں اور مکہ کی منڈی میں اندرون ملک کے تجارت خریداری کے لیے آنے لگے، تاجر خریداری کے لیے آنے لگے۔ یعنی کہ ایک مرتبہ امپورٹ ایکسپورٹ شروع ہو جائے گا تو سارے تاجر یہاں پر بھی آنا شروع ہو جائیں گے، یعنی یہ عبد المطلب کے دور سے بات شروع ہوئی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کے ساسانی حکومت اس بین الاقوامی تجارت پر اپنا تسلط قائم کر چکی تھی، جو شمالی علاقوں اور خلیج فارس کے راستوں سے رومی سلطنت اور بلاد مشرق کے درمیان ہوتی تھی۔ جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا، پہلے جو تھے ایرانی ملک کی وہ جو ملکہ سبا جہاں رہتی تھی، ملک سبا کی زیادہ ہولڈ چلتا تھا، اس لیے جنوبی عرب سے بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو تجارتی راستہ شام اور مصر کی طرف جاتا تھا، اس کا کاروبار بہت چمک اٹھا تھا۔ دوسرے عربی قافلوں کی بنسبت قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ راستے کے تمام قبائل بیت اللہ کے خدام ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ کعبے کے متولی تھے۔ حج کے زمانے میں نہایت فیاضی کے ساتھ حاجیوں کی جو خدمت قریش کے لوگ کرتے تھے، اس کی بنا پر سب ان کے احسان مند تھے کہ ہم آتے ہیں اور بالکل بے فکر ہو کر آ جاتے ہیں، اور لوگ ہماری کیا کرتے ہیں کہ ہاں خادم بن کر خدمت کیا کرتے ہیں، تو یہ سارے لوگ ان کے شکر گزار ہوا کرتے تھے۔ انہیں اس عمل کا کوئی خطرہ نہ تھا کہ راستے میں کہیں ان کے قافلوں پر ڈاکہ مارا جائے گا۔ کن کو؟ مکہ والوں کو۔ راستے کے قبائل ان سے رہ گزر کے وہ بھاری ٹیکس بھی وصول نہ کرتے تھے، جیسے ٹول ٹیکس ہوتے ہیں نا، ہر ناکے پہ ٹول ٹیکس ہوتا ہے، وہ بھی ان سے نہیں لیا جاتا تھا جو دوسرے قافلوں سے طلب کیا جاتا تھا۔ ہاشم نے انہیں تمام پہلوؤں کو دیکھ کر تجارت کی اسکیم بنائی، اور اپنی اس اسکیم میں اپنے باقی تینوں بھائیوں کو شامل کیا۔ یعنی ہاشم کون ہے؟ کون ہے ہاشم؟ عبد مناف کے بیٹے، عبد مناف کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ٹھیک ہے؟ تو یعنی پردادا ہیں ہاشم بن عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم، ٹھیک ہے؟ ہاشم کے بیٹے کون ہے؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب کے بیٹے کون ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ کے بیٹے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم از کم یہ 6 سیریز آپ سب کو یاد ہونی چاہیے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہاں تک تو سب کو یاد ہوگا نا، دادا تک۔ اب پردادا کون ہے؟ ہاشم، جو گھرانہ ان کا کہلاتا ہے وہ ہاشمی گھرانہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ ہاشم کے والد ہیں عبد مناف، پھر قصی آ جاتا ہے، قصی بن کلاب، ٹھیک ہے؟ تو کلاب تک آپ سب لوگ یاد کریں۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ وہ جو ہاشم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوئے؟ وہ پردادا، ٹھیک ہے؟ پردادا نے کیا کیا؟ سارے بھائیوں کے ساتھ مل کے تجارت کی اسکیم بنائی، اپنے باقی تینوں بھائیوں کو شامل بھی کر لیا۔ شام کے غسانی بادشاہ سے ہاشم نے، حبش کے بادشاہ سے عبد الشمس نے، یمنی عمرہ سے مطلب نے، اور عراق و فارس کی حکومتوں سے نوفل نے تجارتی مراعات حاصل کی۔ یعنی چاروں بھائی 4 الگ الگ شہروں میں گئے اور ان سے یہ ڈیلنگ کر لی، تجارت کی ڈیلنگ کر لی۔ اس طرح ان لوگوں کی تجارت بڑی تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی، کیونکہ چاروں ہی بھائی آ گئے آگے، تو ان کی تجارت بڑھتی چلی گئی۔ اسی بنا پر یہ چاروں بھائی متجرین تجارت پیشہ کے نام سے مشہور ہو گئے، اور جو روابط انہوں نے گرد و پیش کے قبائل اور ریاستوں سے قائم کیے تھے، مطلب سب سے رابطہ قائم ہو گیا تجارت کی بنا پر۔
ان کی بنا پر ان کو اصحاب الایلاف بھی کہا جاتا ہے. اصحاب الایلاف یعنی الفت پیدا کرنے والے. الف بنائے الفت سے, ٹھیک ہے, الفت پیدا کرنے والوں کے نام سے یہ اصحاب الالاف کے نام سے بھی مشہور ہو گئے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ایلاف قریش, ٹھیک ہے, محبت پیدا کرنے والے. یعنی ایک طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ جب سوشلائزنگ زیادہ ہوتی ہے تو جتنے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان میں آپس میں رابطہ قائم ہو جاتا ہے, اور بار بار ڈیلنگ کی وجہ سے کیا ہو گیا, ایک طریقے سے ایک رشتہ جیسا قائم ہو گیا, اور تجارتی ہی صحیح لیکن لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جاننے لگے. تو ان لوگوں کا نام پڑ گیا کیا, اصحاب الالاف, محبت اور الفت پیدا کرنے والے. اس کاروبار کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو شام, مصر, عراق, ایران, یمن, حبش کے ممالک سے تعلقات کے موقع حاصل ہو گئے, اور مختلف ملکوں کی ثقافت اور تہذیب سے براہ راست سابقہ پیش آنے کے باعث ان کے معیار دنیش بینش اتنا بلند ہوتا چلا گیا کہ عرب کا کوئی بھی دوسرا قبیلہ ان کی ٹکر کا نہ رہا. ڈیفینیٹلی جب امپورٹ کر کے لا رہے ہیں تو وہ کون سی چیزیں لائیں گے جو اعلیٰ معیار کی. اب مجھے پتا ہے کہ اس ملک میں یہ جو چیز ہے وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کی ہے, تو میں جب امپورٹ کر کے لاؤں گی اپنے ملک میں تو وہ جو اعلیٰ کوالٹی کی جو یہاں پر ملتی ہیں چیزیں اس کا لانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ چیزیں جو وہاں نہیں ملتی, اب جیسے کیوی وغیرہ فروٹس ہیں, یہ ہمارے ملک کے نہیں ہیں, لوگ کتنا کریز سے وہ ساری چیزیں خریدتے ہیں, ڈریگن فروٹس ہے, کیوی ہے, کیونکہ یہ ہمارے ملک کی پیداوار نہیں ہے, امپورٹیڈ ہے. تو وہ چیزیں جو ہمارے ملک کی پیداوار نہیں ہوتی ہے لوگ اس کو زیادہ کریز کے ساتھ کیا کرتے ہیں, آپٹ کرتے ہیں, زیادہ کریز کے ساتھ خریدتے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا, جو اعلیٰ معیار کی چیزیں تھی اپنے ملک میں یعنی مکہ میں لانے لگے. اب جب اعلیٰ معیار کی چیزوں سے ان کا رابطہ پڑنے لگا, واسطہ پڑنے لگا, تو ڈیفینیٹلی ان کا بھی معیار بلند ہوگا. دیکھیں بندے کا معیار کب بلند ہوتا ہے, جب وہ 100 لوگوں میں بیٹھتا ہے, اس کو پتا ہے کہ کہاں پر کیا کس طریقے سے ڈیلنگ کرنا ہے, کس طرح سے بات کرنا ہے. تو ایک بندہ جو گھر میں رہتا ہے اس کو وہ اسکلز نہیں آئیں گی جو 10 بندوں میں بیٹھتا ہے. وہ لوگوں کے دماغ بھی پڑھنا جانتا ہے, وہ لوگوں کو آبزرو کرنا جانتا ہے, کس طرح سے کس سے بات کرنی ہے وہ جانتا ہے, کس کے ساتھ کیسے معاملات ڈیل کرنا ہے وہ ساری چیزیں جانتا ہے. تو اب کیونکہ یہ اتنے لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے اور اعلیٰ معیار کے لوگوں سے ان کے تعلق بن گئے تھے, تو ڈیفینیٹلی جب کنگز اور جو بڑے بڑے کنگڈم کے مالکوں سے ملیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے معیار بھی خود بلند ہوں گے. تو مکہ والوں کے معیار جو تھے باقی قبیلوں کے بنسبت کیا ہو گئے, قریش کے معیار تھوڑے زیادہ بلند ہو گئے, ان کا اسٹیٹس تھوڑا سا بڑھنے لگا. مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ عرب میں سب پر فائق ہو گئے, یعنی زیادہ بلند ہو گئے, اور مکہ جزیرت العرب کا سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکز بن گیا. ان بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل تعلقات کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ عراق سے یہ لوگ وہ رسم الخط لے کر آئے جو بعد میں قرآن مجید لکھنے کے لیے استعمال ہوا. اللہ اکبر, یعنی دا رائٹنگ, دا فونٹ, جو عراقی فونٹ تھا نا وہ فونٹ بھی لے کر آ گئے جس کے ذریعے سے قرآن لکھنے کے لیے بہت بعد میں آسانی ہوئی. عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ تھے جتنے قریش میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہے نبی علیم, علم والے, تو اسی لیے وہ جو جنریشن ہے پوری علم والی تھی, اور انہی کی نسلوں میں قریش آ رہے ہیں. عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے جتنے قریش میں تھے. انہی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی انہی ریزن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش قادت الناس, قریش لوگوں کے لیڈر ہے, قائد ہیں, یعنی مطلب ان کے لیڈر ہیں. اچھا یہ بات, اور کی روایت بہقی یہ چیزیں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان فی حمیر فنزع اللہ منہم وجعلہ فی قریش. پہلے عرب کی سرداری قبیلہ حمیر والوں کو حاصل تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے سلب کر لی اور قریش میں عطا کر دی. قریش اسی طرح سے ترقی پر ترقی جب ابرہا کی چڑھائی کا واقعہ پیش آیا. اگر ابرہا اس شہر مقدس کو فتح کرنے اور کعبے کو ڈھا دینے میں کامیاب ہو جاتا تو عرب میں قریش ہی کی نہیں خود کعبہ کی دھاک بھی ختم ہو جاتی, یعنی کہ پوری طرح سے وہ ابرہا کی طرف اس سینٹر پر چلا جاتا.
जाहिलियत ना फरमाते तो उनको इसके ऊपर से शक हो जाता और इनका यकीन कमजोर पड़ जाता कि ये अल्लाह का घर है। ठीक है, कुरैश को इस घर के खादिम होने की हैसियत से जो एहतराम पूरे मुल्क में हासिल था वो यकलख्त खत्म हो जाता अगर वो अब्राहा कामयाब हो जाता। मक्का तक हबशियों की पेशकदमी के बाद रूमी सल्तनत आगे बढ़कर शाम और मक्का के दरमियान तिजारती रास्ता ही अपने कब्जे में ले लेते। यानी हफ्शा से लेकर रोम से लेकर मक्का तक जितने भी रास्ते एक दूसरे को जोड़ रहे वो सारे क्या आ जाते, इन वालों के हाथ में आ जाते ना। अब्राहा क्या ज्यादा खाली में मुब्तला हो जाते जिसमें वो हुसैन बिन किलाब से पहले मुब्तला थे, यानी मुंतशिर जैसे थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का ये करिश्मा दिखाया कि परिंदों के लश्करों से संगरेजी मार मार कर यानी कि उनको पथराव कर करके अब्राहा की लाई हुई 60,000 हबशी फौज को तबाह वो बर्बाद कर दिया। तो रिवायतें अलग अलग है, कई 60,000 कई 12,000, डिफरेंट रिवायतें हैं। मतलब याद रखे कि एक बहुत बड़ा लश्कर था, बहुत भारी लश्कर। अब वो तादाद जो भी हो, काबा के बैतुल्लाह का ईमान पहले से बदरजा ज्यादा मजबूत हो गया। यानी जो ईमान था अब तो और ज्यादा हुआ, अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमा दी तो लोगों को यकीन हो गया कि ये काबा है। अभी मुल्क भर में जम गई, पहले से ज्यादा और गई। अब अरबों को यकीन वो बेखटके अरब के हर हिस्से में जाते और अपने तिजारती काफिले लेकर हर इलाके से गुजरते चले जाते। किसी की ये जुरात ना थी कि इनको छेड़ता, यानी उनसे कोई आर्ग्यूमेंट तक नहीं करता था। उन्हें छेड़ना तो दरकिनार, इनके अमान में कोई गैर कुरैश भी होता किया जाता। यानी ले लें कोई आप लोगों ने प्रोटेक्शन, बाहर वाले उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। क्यों? क्योंकि ये कुरैश के अमान में है। तो जो कुरैश के अमान में वो अमन में है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसा अमन बख्श दिया ना इस शहर को। हर तरीके से देखा जाए तो कब से बख्शा है ये अमन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से बना मक्का को क्या बना दे, अमन का। जब से ही इसको क्या कर डिवाइड कर दिया, खतरनाक दौर में भी ये क्या रहे, अमन में ही रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आते हैं इस सूर्य के। ठीक है, बस थोड़ी सी बात और रह गई है, इसको कैसे कनेक्ट किया इन लोगों ने। नबसत के जमाने में यह हालत चूंकि सभी को मालूम थी, इसलिए इनके जिक्र की हाजत ना थी। यही वजह है कि इस सूरत के 4 मुख्तसर फिरकों से सिर्फ इतनी बात कहने पर इक्तफा किया गया है कि जब तुम खुद इस घर का नहीं बल्कि मालूम है कि वो अल्लाह ही का घर है जिसने तुम्हें इस घर मनो अमान अता किया है, तुम्हारे फरोग बख्शा है और तुम्हें फाका जदी से बचा कर रखा हुआ है और ये खुशहाली नसीब फरमाई है, तो तुम्हें उसी की इबादत करनी चाहिए। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे तो बात और वाज़ेह हो जाएगी इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बार बार रहम फरमाने वाला है। ली इला, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। ली इलाफ कुरैश, ली लिए, इलाफ अभी हमने कहा उनका नाम क्या रखा गया, असहाबुल इलाफ, यानी मोहब्बत बांटने वाले, मोहब्बत से दिलों को जोड़ने वाले, मोहब्बत पैदा करने वाले एक्चुअली। ली इलाफ कुरैश, इलाफ के लिए, उल्फत पैदा करने के लिए, कुरैश कुरैश में उल्फत पैदा करने के लिए, इलाफिहिम या मानूस करने के लिए, उल्फत पैदा करने के लिए कुरैश कुरैश में, इलाफिहिम रिहलत शिता वसैफ, इलाफ मोहब्बत पैदा करने के लिए, हिम उनमें, रिहलत रहला कहा जाता है सफर को। ठीक है, रहलत पाना, सफर करना। हम कोई मरता है तो भी रहलत कहते हैं ना, यानी उसने सफर कर लिया, असल सफर कर लिया जो उसका आखिरत का सफर था, उसको रहलत कहा जाता है। मानूस करना उनका, मोहब्बत डालना उनका, रिहलत सफर के दरमियान, कौन से सफर, अत्तशिताई वस्सैफ,
शिता शीन ता वाव इसके रूट लेटर हैं। शिता कहा जाता है सर्दी को, जाड़े को, वा और अस्वैफ स्वाद या फा सैफ कहा जाता है गर्मी को। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अच्छा एक और इसका जो है ना ग्रामेटिकल मीनिंग और है। ली का तर्जुमा होता है ताज्जुब के लिए, ताज्जुब लामे तालील के तौर पर अगर ये आएगा तो इसका तर्जुमा ताज्जुब के लिए होता है। ताज्जुब यानी ताज्जुब है कुरैश की उल्फत पर, यानी जबकि हमने उनके दिलों को लोगों के मतलब उनकी तरफ लोगों के दिलों को माइल कर दिया। हमने उन लोगों को क्या किया, ऐसी प्रोटेक्शन दी जैसी अहले अरब में किसी को ना दी। हमने उनके तिजारती काफले उनके लिए आसान कर दिए, उनका बाहर निकलना पुरअमन कर दिया। तो हर तरीके से हमने उनको क्या किया, आसानी प्रोवाइड कर दी। ताज्जुब है उन कुरैश पर कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो बुतों की परस्तिश करते हैं, यानी उन्होंने अब भी खाने काबा में बुत बिठा रखे हैं। यानी ताज्जुब है ऐसे लोगों पर जो कि जिस रब का खा रहे हैं, जिस रब के जरिए से अमन व अमान पा रहे हैं, उसी की इबादत और परस्तिश नहीं करते। तो ये उस सेंस में अगर ग्रामेटिकल सेंस में ले जाया जाए तो यूं हो जाएगा कि ताज्जुब है ऐसे कुरैश पर जिनके दिलों में उल्फत डाली, और उल्फत डाल दी उनके लिए सफर में सर्दी और गर्मी के, यानी कि लोगों के दिलों में सर्दी और गर्मी का सफर भी करने के लिए उनके दिलों में उल्फत डाल दी कि लोगों को अगर पता चलता ये तिजारती काफिला कुरैश का है तो वो उनसे उनको टच नहीं करते थे, बल्कि और उसका एहतराम करते थे कि देखो ये मक्का के काबे के मुतवल्ली जा रहे हैं। तो उल्फत पैदा करने के लिए कुरैश में, या मानूस करने के लिए कुरैश को, ईलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, ईलाफिहिम मानूस करने के लिए हम उनको, या उल्फत पैदा करने के लिए हम उनमें, रिहलत सफर में, किसकी, सर्दी के सफर और गर्मी के सफर, यानी ये जार में पैदा कर दी और उनकी आन में कम ना हुई। हमारा हुआ चलिए ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाफ कुरैश, ली मानूस करने के लिए, ली लिए, इलाफ मानूस करने के लिए, उल्फत पैदा करने के लिए, कुरैश कुरैश में, इलाफिहिम मानूस करने के लिए, हिम उनको, या उल्फत पैदा करने के लिए उनके अंदर, रिहलत यानी सफर की, अत्तशिता
لام کے اوپر سکون چاہیے کہ یا عبادت کریں. ابا حاضل بیت، حاضا اس بیت، بیت کی البیت ہے خاص گھر، بیت اللہ. نبی صلی اللہ نے اس پرووائڈ کیا ہے کہ اسی گھر کے رب کے رب کی کیا کریں، کہ اللہ کی عبادت کریں کیونکہ وہ مرایا. تو اسی گھر کے رب کی تم عبادت کرو نا. اس کے اندر رکھے ہوئے جو کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے، تم کیسے اس کی عبادت کر سکتے ہو؟ پھر چاہیے کہ وہ سب عبادت کرے رب کی، حاضل بیت اسی گھر کے رب کی. اب حاضل بیت الذی، وہ رب کون ہے؟ الذی، وہ جس نے اطعمہم، اطعما کھلایا، ہم کی بھوک کی حالت میں، آمنا امن دیا، ہم ان کو، من خوفی خوف سے. یعنی اللہ رب العزت نے ان کو تمام مکہ میں جب کہ خوف اور ایک ڈر کا عالم برپا ہے، اس دور میں اللہ نے مکہ والوں کو کیا کیا؟ خوف سے نجات عطا فرمائی، ان کو امن پرووائڈ کیا. اور جب قحط سالیاں ہو رہی ہیں تو تجارتی قافلے جو کہ باہر سے آتے تھے اس کے ذریعے سے ان کو ایٹ لیسٹ کچھ مسئلہ نہیں ہوا. وہ سارے جو لے کے آتے تھے بیچتے تھے، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو کبھی بھی اس تمام چیزوں کی دقت نہیں ہوئی. تو اللہ نے فرمایا جس نے تم کو کھلایا، وہ جس نے امن دیا تم کو خوف میں. تو یعنی کہ اپنے رب کی اس گھر کے رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک مت کرو. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ دیکھیں. تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، لِإِلَافِ قریش، مانوس کرنے کے لیے یا محبت ڈالنے کے لیے، الفت ڈالنے کے لیے قریش میں ان کی الفت، ان کی یعنی مانوس ہونا سفر میں سردی کے اور گرمی کے. شتا شتو یعنی سردی، اور سیف یعنی گرمی، سردی اور گرمی کے سفر میں. فَلْيَعْبُدُوا، پھر چاہیے کہ وہ سب عبادت کرے رب کی. کس رب کی؟ اس گھر کے رب کی عبادت کرے. وہ رب الذی، جس نے اطعمہم، تام کھانا کھلایا، ہم ان کو، من جوع، بھوک میں، اور امنا امن ہم کو، من الخوفی خوف. ٹائم ریپیٹ کیجیے.